کہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگیں تو جگہ برکت والی بنتی ہے، اور صحابہ کا عقیدہ ہے کہ بن گئی ہے، اور وہاں سے برکتیں جا کے وصول کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ صحیح بخاری شریف دیکھ لو، صحیح بخاری شریف، اس کے اندر حدیث نمبر 506 ہے، صفحہ نمبر 133 ہے، وہاں اس مسئلے کی حقیقت لکھی گئی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگیں تو برکت کتنی بنتی ہے، اور اللہ کے فضل سے ٹھنڈی ہوائیں مدینہ شریف کی چل رہی ہیں۔ دلیل ایسی ہے کہ جگہ عام تو عام رہ گئی، اگر وہ کعبے کے اندر قدم لگائیں تو وہ حصہ دوسرے کعبے سے افضل ہو جاتا ہے۔ میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو صحابہ کی بات کر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ سنو، حدیث شریف 505 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت نافع روایت کرتے ہیں، کان اذا دخل الکعبہ، جب وہ کعبہ شریف میں داخل ہوتے تھے، جیسے اب دروازہ اسی جگہ اس وقت بھی تھا، بعد میں ایک بار مرتبہ بدلا لیکن پھر اسی جگہ نصب کر دیا گیا، تو جب کعبہ میں داخل ہوتے تھے مشا قبلہ وجہی، سیدھے چلے جاتے تھے، یعنی دائیں بائیں مڑتے نہیں تھے، داخل ہوتے تھے تو سیدھے چلے جاتے تھے۔ وجعل الباب قبلہ ظہرہی، اور دروازہ پشت کے پیچھے رکھتے تھے، یعنی جس طرح بندہ داخل ہو تو فرنٹ کو چلا جا، کعبے کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھی دیوار کی طرف چلتے تھے اور دروازہ پیچھے ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں قریبا من 3 اذرع صلی، جب اگلی دیوار تک 3 گز کا سفر رہ جاتا تھا تو وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ وہاں صلی، وہاں نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کعبہ تو سارا ہی کعبہ ہے، یہ پکی جگہ تم نے منتخب کی ہوئی ہے، نہ آگے جاتے ہو نہ پیچھے جاتے ہو، چونکہ استمرار کے ساتھ ذکر ہے کان اذا دخل الکعبہ، جب بھی کعبہ میں داخل ہوتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا، جب بھی داخل ہوتے تھے انداز یہ ہوتا تھا۔ تو جس وقت یہ پوچھا گیا ان سے تو خود لکھا ہے راوی نے، یتوخل مکان الذی اخبرہ بہ بلال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس جگہ اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جب فتح مکہ والے دن نبی علیہ السلام اندر تھے اور دروازہ بند ہو گیا تھا، بلال تم بھی ساتھ تھے، مجھے بتاؤ میرے نبی علیہ السلام نے نفل کہاں پڑھے؟ تو نافع کہتے ہیں بلال نے یہ جگہ معین کی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو معین فرمایا تھا کہ اس جگہ انہوں نے نفل پڑھے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سارے کعبے کو عظیم سمجھتے ہیں، مگر جہاں سرکار کے قدم لگے ہیں وہاں برکتیں زیادہ مانتے ہیں۔ اور یہاں اس جگہ لکھا ہے قال ولیس علی احدنا بأس، ہم میں سے کوئی کعبے میں جہاں بھی نماز پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضرت بلال کے کہنے پر انہوں نے وہ جگہ معین کی ہوئی تھی، اس واسطے کی تھی کہ سرکار کے قدم وہاں لگے ہیں۔ اب اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ صحابی ہیں اور پڑھنی نماز ہے اور پڑھنی کعبے کے اندر ہے، اور کعبہ تو انچ انچ برکت والا ہے، لیکن پھر بھی جہاں سرکار کے قدم لگے وہاں سے آگے پیچھے نہیں جاتے۔ تو پتا چلا محبوب کے قدموں کی برکت کو ماننا ملنگوں کا عقیدہ نہیں، یہ رب کے عظیم بندوں کا عقیدہ ہے۔ اور اس مقام پر یہ چیز بھی سنن نسائی میں موجود ہے، برکت اور تبرک کے لحاظ سے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ یہاں سنن نسائی کے اندر لکھا ہے، حدیث نمبر 2995 ہے، حضرت محمد بن عمران انصاری اپنے باپ حضرت عمران سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آدال الی عبداللہ ابن عمر وانا نازل تحت سرحا، حج کا موقع تھا، منا کا میدان تھا، کہتے ہیں میں منا سے مکہ شریف کے راستے میں ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، سرحا کہتے ہیں عظیم درخت کو، بہت بڑے درخت کو، فقال ما انزلک تحت هذه الشجرہ،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، کس سے؟ حضرت عمران انصاری سے، کہتے ہیں میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے، منا کا علاقہ جہاں آگے پھر مکہ شریف کی حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں، وہاں درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سبب پوچھا، ما انزلک تحت هذه الشجرہ، اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا باعث کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا؟ باعث کیا ہے؟ کیا نیت ہے کوئی، یا ویسے ہی بیٹھ گئے ہو تھک کے؟ کسی ارادے سے بیٹھے ہو یا ویسے بے مقصد بیٹھ گئے ہو؟ کوئی اس کا پس منظر تمہیں یاد ہے اس درخت کا، یا ویسے ہی بیٹھ گئے ہو؟ تو کہتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو جواب میں انہوں نے یہ کہا، قلت انزلنی ظلھا، میں اور تو کوئی تاریخ اس کی نہیں جانتا، بس دھوپ تھی تو سائیکل کے نیچے بیٹھ گیا ہوں، مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہاں بیٹھنا کیسا ہے یا کس نیت سے آنا چاہیے، بس میں تو گزر رہا تھا، دھوپ نے ستایا، میں نیچے بیٹھ گیا، مجھے نہیں پتا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اب سنو، یہ سنن نسائی اس نے ہمیں یہ حدیث بتائی کہ جس سے واضح ہے ہر اچھائی، یہ دیکھو طیبہ سے بہار آئی، جب مکہ شریف میں کعبہ کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کی جائے ولادت کی طرف کوئی بڑھے برکت کے حصول کے لیے تو اس کو دھکے دیے جاتے ہیں اور شرک شرک کی آوازیں سنائی جاتی ہیں۔ سنو صحابہ کا قرون اولا کا عقیدہ اور برکت اور تبرک کا معاملہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی یاد ہے کہ یہ درخت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا دھوپ کی وجہ سے بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں یہ درخت کیسا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیت بتائی کہ یہاں آنا ہو تو نیت کیا کرنی ہوتی ہے۔ یہ درخت عام درخت نہیں، یہ درخت بڑا خاص درخت ہے۔ اس درخت کا انداز کیا ہے، اس سے ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اذا کنت بین الاخشبین من منا، جب میدان منا میں دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان تم چل رہے ہو، یہ سرکار تعارف کروا رہے ہیں، اور جو لوگ وہاں گئے جانتے ہیں کہ ایک طرف ایک پہاڑ ہے، دوسری طرف دوسرا پہاڑ ہے، درمیان میں وہ وادی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب منا سے مکہ کی طرف منہ ہو، دونوں پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں تم کھڑے ہو، وَنَافَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، تو نبی علیہ السلام نے انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا، صحابہ وہاں ایک وادی ہے، يُقَالُ لَهُ سُرَّبَةٌ، جس کو سربہ کہا جاتا ہے، اور ایک روایت میں سرر کہا جاتا ہے۔ فرمایا بھی سرہا، صحابہ وہاں ایک بہت بڑا درخت ہے۔ آج لوگ تبرک کی نشانی مٹائیں اور میرے محبوب تبرک کی جگہ خود بتائیں کہ جب منا سے مکہ کی طرف پھر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہاں ایک وادی ہے، اس وادی میں صرف ایک ہی بڑا درخت ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی طرف جانا ہو تو نیت کیا ہونی چاہیے، اس کی طرف جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، وہ درخت فلسفہ کیا رکھتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنو بھی سرہا، وہاں ایک بڑا درخت ہے، سرہ تحتہا 70 نبیا، فرمایا اس درخت کے نیچے 70 نبیوں کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ زبان رسالت ہے، سد ذرائع کے فتوے دے کر سب کچھ مٹانے والوں، کیا سرکار کو شریعت یاد نہیں تھی؟ کیوں تعارف کروایا؟ کیوں اس کا فلسفہ بتایا؟ کیوں اس کی برکت بتائی؟ کیوں اس کی ہسٹری بتائی؟ فرمایا وہاں ایک درخت ہے، وہ درخت عام درخت نہیں، وہاں 70 نبیوں کے نافے کاٹے گئے تھے۔ جو ولادت کے بعد بچے کا نافا کاٹا جاتا ہے تو پھر ولادت وہی ہوئی تھی، تو پھر اس لیے وہی نافا کاٹا گیا تھا۔
تو کہا ایک نبی کی جہاں ولادت ہو وہ جگہ بڑی برکت والی ہوتی ہے، تو جہاں 70 نبیوں کی ولادت ہو تو کتنی بڑی برکت والی جگہ ہوگی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے بتایا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے پہنچایا، مقصد کیا تھا؟ یوں بے خبری میں مت بیٹھنا، اس درخت کے نیچے نبیوں کی ولادت ہوئی ہے، انبیاء علیہ السلام کی یہ جائے ولادت ہے، یہ مولد ہے ان کا۔ تو پتہ چلا اللہ کے پیغمبروں علیہ السلام کی ولادت کی جگہ کی برکت کو ماننا، اس کا تعارف کروانا، اس کی سچویشن کو جاننا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ برکت کے حصول کے لیے برکت والی جگہوں پہ جایا کرتے تھے۔